السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان فضا عزیز۔ پاکستان میں آج کل جو حالات ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں اور ہر کوئی پریشان ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ 350 سالوں سے ہم ایسے ہی ہیں اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ فرانسیسی کا سفر نامہ پڑھیں اور آج کے حالات سے موازنہ کریں۔ فرانسیسی برنیر پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا۔ یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ یہ 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہاں کے آخری دن تھے۔ برنیر طبی ماہر تھا، چنانچہ یہ مختلف امراء سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا۔ اس سے مغل دربار، شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برنیر نے شاہ جہان کو اپنی نظروں کے سامنے ہی بے اختیار ہوتے اور اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی اپنے تینوں بھائیوں دارا شکوہ، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھیں اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارالشکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائیوں کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا اور اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بھمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسیسی برنیر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس میں شائع ہوا اور بعد ازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہوا۔ مجھے چند دن قبل فرانسیسی برنیر کا یہ سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میں یہ کتاب پڑھ کر ورطہ حیرت میں چلی گئی، کیونکہ فرانسیسی برنیر نے 1660 میں جو ہندوستان، موجودہ پاکستان دیکھا تھا، وہ آج تک اسی اسپرٹ اور اسی کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہم نے 350 برسوں میں کچھ نہیں سیکھا۔ فرانس برنیر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا، ہندوستان میں درمیانہ طبقہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ملک میں امراء ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امراء محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے، ہندوستان میں خوشامد کا دور دارا ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنر، سرکاری اہلکار 2 گھنٹے خوشامد کراتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے، گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے بھی آتے ہیں تو مجھے سکرات، پکرات اور ارسطو زماں اور آج کا ابو علی سینا قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد نفس کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت دربار میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو درباری کرامت کا وعد شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ جیبوں میں عرضیاں لے کر گھومتے ہیں اور انہیں جہاں کوئی صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا ہے، یہ اپنی عرضی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور وہ اس عرضی پر حکم جاری نہیں کرتا۔ سائل وہاں سے ٹلنے کا نام نہیں لیتا۔ بازار بے ترتیب اور گندے ہیں۔ آپ کو ایک دکان سے ریشم کا کپڑا ملے گا، ساتھ کی دکان پر تیل، گھی، آٹا اور شکر بک رہی ہوں گی۔ آپ کو کتابوں، جوتوں کی دکانیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی۔ ہر دکان کا اپنا رخ ہے، اپنا نرخ ہے۔ بھاؤ تاؤ کے دوران الجھ پڑتے ہیں۔ شہریوں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں، جو میرے خیال میں آج کل کے دور میں عام ہے۔ آپ کو ہندوستان بھر میں اچھا گوشت نہیں ملتا۔ کسائی بیمار اور قریب المرگ جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو گدھے اور کتے کا گوشت بھی کھلا دیتے ہیں۔
ہوٹلوں کا کھانا انتہائی ناقص اور مضر صحت ہوتا ہے، لہٰذا لوگ ریسٹورنٹ کی بجائے گھر پر کھانا پسند کرتے ہیں۔ پھل بہت مہنگے ہیں۔ ہندوستان میں خربوزہ بہت پیدا ہوتا ہے، لیکن 10 خربوزوں میں سے 1 میٹھا نکلتا ہے۔ سردا بہت مہنگا ہے، ₹4.25 کا سردا خریدیں۔ ملک میں شراب پر پابندی ہے، لیکن چھپ کر سب پیتے ہیں۔ شیراز سے اسمگل ہو کر آتی ہے، شہروں میں عام ملتی ہے، تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، جو کہ آج کل آپ پاکستان میں عام دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب مسلمانوں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ ملک بھر میں جوتشیوں کی بھرمار ہے، یہ دریاں بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ عمرہ اونٹ پر پانی لاد کر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں، چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں، لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا، اور جاگیردار سوچتے ہیں پھل صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے، مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہٰذا یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ لاہور کے مضافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے اور سینکڑوں لوگوں کی ہزاروں املاک بہا لے جاتا ہے، لیکن لوگ سیلابوں کی روک تھام کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے، چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھتے ہیں۔ فرانسیسی برنر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا، یہ کاریگر ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دے پاتے، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔ یہ فنکاروں کو کارخانے کی شکل دے لیں تو خوشحال ہو جائیں، دوسرے لوگوں کی مالی ضروریات بھی پوری ہو جائیں، اور ہندوستان کے لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کے رکھتے ہیں۔ عوام زیورات کے خاتمے میں مبتلا ہیں، لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضرور پہنائیں گے۔ ملک کا نصاب تعلیم انتہائی ناقص ہے، یہ بچوں کو صرف زبان سکھاتا ہے، ان کی اہلیت میں اضافہ نہیں کرتا۔ خود اورنگزیب نے میرے سامنے اعتراف کیا، میں نے اپنے بچپن کا زیادہ تر وقت عربی زبان سیکھنے میں ضائع کر دیا۔ یہ لوگ فاقوں کو بیماریوں کا علاج سمجھتے ہیں، چنانچہ بخار میں فاقے شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں رشوت عام ہے، جس کی مثال ہمیں آج کل ملتی ہے۔ آپ کو دستاویزات پر سرکاری مہر لگوانے کے لیے حکم کرنے کی ضرورت ہے، حاکم کو رشوت دینے کی ضرورت ہے۔ صوبے داروں کے پاس وسیع اختیارات ہیں، یہ ایک وقت میں صوبے دار بھی ہوتے ہیں، خزانچی بھی، وکیل بھی، جج بھی، پارلیمنٹ بھی، جیلر بھی، سرکاری اہلکار بھی، دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے لیے 3,184,00,000 کا تخت بنوایا۔ سرکاری عہدیدار پروٹوکول کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، یہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر باہر آتے ہیں، ان کے آگے پیچھے سپاہی چلتے ہیں۔ ملازموں کا پورا دستہ مورچل اٹھا کر عظیم ہو کر پھرتا ہے، اور 1-2 ملازم اگلے دان اٹھا کر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں، ان کے گھر گرمیوں میں گرم اور جس سے دوزخ بن جاتے ہیں، اور سردیوں میں سردی سے برف کے غار۔ بادشاہ اور امراء سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6,000 ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کی اشرفیاں طوائفوں کی بہت دلدا ہے، ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے ہیں، اور امراء اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ طوائفیں شاہی خاندان کی تقریب میں بھی بلوائی جاتی ہیں، اور دربار سے وابستہ تمام لوگ ان کا رقص دیکھنے آتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں،
اور بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں گرد غبار، گندگی، ہوا اور بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے، اگر پکڑ لیے جائیں تو یہ سفارش یا رشوت کے ذریعے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ فرانس برنیر کے سفر نامے کے چند حقائق ہیں۔ اور آج کے پاکستان پر نظر دوڑائیں تو یہ جان کر اطمینان ہو جاتا ہے کہ 350 سالوں میں بھی ہم نہیں بدلے اور اگلے 350 سالوں میں بھی نہیں بدلیں گے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔